کی رفاقت، صداقت، صحابیت اور مرتبہ و شان کا ذکر فرمایا گیا۔ مالک بے نیاز نے انہیں ایسی شان، ایسا مرتبہ، ایسا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ کریم رب نے اس قرآن کے حصے کے اندر ان پاک ہستیوں کا ذکر خیر فرمایا۔ ہجرت جب ہوئی تو غار ثور کی طرف یہ مبارک گلدستہ خوبصورت قافلہ نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کو، جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کو، ان دو پاکیزہ لوگوں کو، ایک نبی ہے، ایک امتی ہے، ایک نبوت لے آنے والا ہے، دوسرا اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ان کا احاطہ اتنا تک کر دیا کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اعلان ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک بھی اس ہجرت کے ساتھی بارگاہ خداوندی میں مختص تھے، اور وہ ہر وقت ہر گھڑی نبی کے منتظر رہا کرتے تھے۔ انہیں اعتماد و یقین اتنا تھا کہ نبی رحمت جب بھی ہجرت فرمائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے، مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے دو ایسے غلام تھے، اور دو میں سے ایک ایسے وفا محبت کرنے والے محبت کے پہاڑ تھے، اور ان میں اگر تقابل کیا جائے، زمانہ بھلے جو مرضی کہے، ان کی طرف نہ توجہ دی جاتی ہے، نہ ہی غور و فکر کیا جاتا ہے۔ ایک ہی بات جو دل و دماغ میں رچ جاتی ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کی ذات ہی کی بات رچ جاتی ہے۔ ہجرت کی رات رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے دو غلام، ایک کو بستر دیا گیا، ایک کو ہجرت کے لیے ساتھ لیا گیا، ایک کے سپرد امانتیں کی گئی اور ایک کے ذمے اپنی حفاظت لگائی گئی، ایک کو اپنے گرم اس بستر پر لٹا دیا گیا کہ یہ امانتیں تمہارے سپرد ہیں، یہ تم نے فلاں فلاں کی امانت ہے، یہ ان کو سپرد